معروف شاعر جان ایلیا کے ہم عصر متفق ہیں کہ وہ بلا کے بے پرواہ تھے۔ اناپرست تو وہ تھے ہی، لیکن ان پر غرور جچتا بھی تھا، کیونکہ ان جیسا عجیب شخص کوئی دوسرا نہ تھا۔ جان کے ہم عصر بتاتے ہیں کہ جس طرح ان کا طرز نگارش جداگانہ تھا، اسی طرح ان کی شخصیت بھی عجیب و غریب تھی۔ کبھی بے انتہا خوش ہوتے اور کبھی یوں ہی غمزدہ ہو جاتے، کبھی ملنے ملانے والوں کی خوب آؤ بھگت کرتے اور کبھی ان کے ساتھ مار پیٹ شروع کر دیتے۔ جان بلا کے مینوش تھے، اسی لیے جذبات اور ہاتھ پر ان کا قابو نہ رہتا۔ یہی رنگ ان کی شاعری میں بھی نظر آتا ہے۔ کبھی وہ اپنی انا پرستی پر فخر کرتے دکھائی دیتے ہیں اور کبھی اردو زبان و ادب پر اپنی گرفت کے خود ہی ڈنکے بجاتے ہیں۔ ان سب کے باوجود جان ایلیا کو آج بھی سراہا جاتا ہے اور ایک عالم ان کی شخصیت اور فکر کا دلدادہ ہے۔ جان ایلیا 14 دسمبر سن 1937 کو متحدہ ہندوستان کے شہر امروہہ کے ایک نامور علمی اور مذہبی خاندان میں پیدا ہوئے۔ جان ایلیا کا اصل نام سید سبط اصغر نقوی ہے، تاہم انہوں نے اپنا ادبی نام جان ایلیا منتخب کیا۔ کہا جاتا ہے کہ جان سے مراد جیسا یا شباہت کے ہیں، جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا عبرانی زبان میں نام ایلیا ہے۔ اسی مناسبت سے جان ایلیا کا مطلب ہے علی جیسا۔ جان ایلیا اپنے بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے۔ ان کے والد علامہ شفیق حسن ایلیا کو فن و ادب سے گہرا لگاؤ تھا۔ اس کے علاوہ وہ نجومی اور شاعر بھی تھے۔ اس علمی ماحول نے جان کی طبیعت کی تشکیل بھی انہی خطوط پر کی۔ جان نے اپنا پہلا اردو شعر محض 8 سال کی عمر میں کہا۔ معروف صحافی رئیس امروہوی اور فلسفی سید محمد تقی جان ایلیا کے بڑے بھائی تھے۔ جان مشہور ادبی شخصیت اور کالم نگار زاہدہ ہنا کے سابق خاوند بھی تھے۔ جان ایلیا کو عربی، انگریزی، فارسی، سنسکرت اور عبرانی میں اعلیٰ مہارت حاصل تھی۔ اپنی جوانی میں جان کمیونسٹ خیالات رکھنے کی وجہ سے ہندوستان کی تقسیم کے سخت خلاف تھے، لیکن بعد میں اسے ایک سمجھوتے کے طور پر قبول بھی کر لیا۔ جان ایلیا نے سن 1957 میں پاکستان ہجرت کی اور کراچی کو اپنا مسکن بنایا۔ جلد ہی وہ شہر کے ادبی حلقوں میں مقبول ہو گئے۔ جان کی شاعری ان کے متنوع مطالعے کی عادات کا واضح ثبوت تھی، جس کی وجہ سے انہیں وسیع مت اور پذیرائی ملی۔ جان ایک انتھک مصنف تھے، لیکن انہیں اپنا تحریری کام شائع کروانے پر کبھی بھی راضی نہ کیا جا سکا۔ شاید کے نام سے جان کا پہلا شعری مجموعہ اس وقت شائع ہوا جب ان کی عمر 60 برس تھی۔ یعنی کے نام سے جان کی شاعری کا دوسرا مجموعہ ان کی وفات کے بعد سن 2003 میں شائع ہوا، جبکہ تیسرا شعری مجموعہ بعنوان گمان سن 2004 میں شائع ہوا۔ جان ایلیا بہت ہی حساس اور عجیب طبیعت کے مالک تھے، جس کا اندازہ ان دو واقعات سے ہو جاتا ہے۔ امروہہ میں جان ایلیا کا تقریباً ہر روز اپنی منگیتر کے ہاں جانا ہوتا تھا، کیونکہ اس کی والدہ جان ایلیا کی شاگرد تھی۔ ایک دن جان وہاں گئے تو معلوم ہوا کہ منگیتر صاحبہ سو رہی ہیں۔ اس واقعے کے حوالے سے جان کہتے ہیں کہ مجھے بے انتہا صدمہ ہوا۔ مجھے لگا کہ منگنی کے بعد میری اہمیت میں کمی آئی ہے، مجھے روزمرہ سمجھا جا رہا ہے، یہ میرے عشق کی توہین تھی، سو میں نے وہ منگنی توڑ دی، تعلق یکسر ختم کر دیا۔ بلا شبہ اسے ایک واقعے نے میری پوری زندگی کا رخ موڑ دیا۔ دوسرا واقعہ یوں ہے کہ ایک اور لڑکی جان ایلیا کو پسند آئی اور کراچی کے ایک معروف ریستوران میں دونوں اکٹھے ہوئے۔ لڑکی نے چائے بناتے ہوئے پوچھا، آپ کتنی چینی لیں گے؟ جان ایلیا نے کہا 1.5 چمچ۔ کچھ دنوں بعد دونوں پھر اسی ریستوران میں ملے اور لڑکی نے چائے بناتے ہوئے ایک بار پھر جان سے پوچھا، آپ کتنی چینی لیں گے؟ بقول جان ایلیا، اس کے سوال پر میرا دل کٹ کر رہ گیا۔ اپنے محبوب کے بارے میں ایسی بنیادی باتیں فراموش کر دینا میرے تصور عشق کی نفی تھی۔ وہ اس لڑکی سے میری آخری ملاقات تھی۔ جان ایلیا مجموعی طور پر دینی معاشرے میں علل اعلان نفی پسند اور فوضوی تھے۔ ان کے بڑے بھائی رئیس امروہوی کو مذہبی انتہا پسندوں نے قتل کر دیا تھا، جس کے بعد جان ایلیا بھی عوامی محفلوں میں بات کرتے ہوئے بہت احتیاط سے کام لینے لگے۔ زاہدہ ہنا سے لو میرج کے بعد جان کا ایک بیٹا زریون ایلیا اور 2 بیٹیاں سہینا اور فنانہ ایلیا پیدا ہوئی۔ سن 1980 کی دہائی کے وسط میں ان کی طلاق ہو گئی، جس کے بعد تنہائی کے باعث جان کی حالت ابتر ہو گئی۔ وہ پژمردہ ہو گئے اور انہوں نے حد سے زیادہ شراب نوشی شروع کر دی۔ بالآخر جان ایلیا طویل علالت کے بعد 8 نومبر سن 2002 کو کراچی میں انتقال کر گئے۔ جان ایلیا نے شعری اصناف میں غزل، نظم اور قطع نگاری میں خصوصی طور پر اپنی تخلیقی صلاحیتوں کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ انہوں نے ان اصناف میں قابل قدر شعری سرمایہ چھوڑا۔ جان کا یہ سرمایہ سنجیدہ اور معتبر شاعری کی عمدہ مثال ہے۔ روایت شکن، باغی اور منفرد لب و لہجے کے اس شاعر نے نثر میں بھی اپنے انوکھے اور جداگانہ طرز نگارش کے جوہر دکھائے۔ جان ایلیا کا شمار ان شعراء میں ہوتا ہے جن کی شاعری میں فکر و فلسفہ کا عنصر فن کی جمالیات سے ہم آہنگ ہو کر ایک ایسی شعری کائنات کی تخلیق کرتا ہے جو بظاہر بہت سادہ سی نظر آتی ہے، لیکن اس کے مظاہر کا واقعتاً عرفان حاصل کرنے کے لیے تفکر و تدبر کے اعلیٰ معیار کی ضرورت ہوتی ہے۔
جان ایلیا نے نہ صرف اپنے عہد کے شعراء کے مابین اپنی انفرادیت قائم کی بلکہ ان کی تخلیقی ریاضتوں نے انہیں ان شعراء کی صف میں بھی نمایاں کر دیا جن کا فن حدود زمان و مکان سے ماورا ہو کر منزل ابدیت پر پہنچ جاتا ہے۔ 20ویں صدی کے نصف آخر میں جن شعراء نے اردو کے شعری منظرنامے پر اپنی موجودگی کا احساس دلایا ان میں جان ایلیا کا نام سب سے زیادہ نمایاں ہے۔ جان کی غزلوں اور نظموں کے مطالعے کے بعد ان کی شخصیت ایک ایسے شاعر کے روپ میں سامنے آتی ہے جو انسانی معاشرے سے محبت اور ہمدردی تو رکھتا ہے لیکن اس محبت اور ہمدردی میں جذباتیت کی بجائے عقلیت پسندی کا عنصر غالب ہے۔ اسی لیے وہ معاشرے کے تاریک پہلوؤں کو بیان کرتے وقت مصلحت پسندی سے کام نہیں لیتے۔ اکثر یوں بھی ہوتا ہے کہ انسانوں کے غیر انسانی رویے کے خلاف جان کے لہجے کا تیکھا پن دنیا احساس کو اس قدر متزلزل کر دیتا ہے کہ معاشرے سے وابستہ تصورات ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ بعض ناقدین کا خیال ہے کہ جان کے لہجے کی کرختگی گرچہ شعری حسن کو مجروح کرتی ہے لیکن جو لوگ ان کی زندگی سے واقف ہیں انہیں یہ زبان بالکل فطری محسوس ہوتی ہے۔ جان کی ٹریجڈی صرف یہی نہیں تھی کہ انہیں اپنی ازدواجی زندگی میں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا اور وقت و حالات کے سبب ایک حساس باپ اور شوہر کو اپنے بچوں اور بیوی سے الگ ہونا پڑا، بلکہ کئی ایسے غم بھی ان کی ذات سے وابستہ تھے جن کا مداوع انہیں تمام عمر میسر نہ آ سکا۔ انہیں اپنے سلسلہ نسب پر بہت فخر تھا۔ انہیں اپنے آبائی وطن امروہہ سے والہانہ محبت ہی نہیں بلکہ عقیدت تھی۔ انہیں اپنی علمیت پر ناز تھا، لیکن وطن سے ہجرت اور پاکستان میں قیام کے دوران انہیں جن کربناک حقائق سے دوچار ہونا پڑا اس نے ان کی شخصیت اور شاعری میں ایسی تلخی بھر دی جسے برداشت کر پانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ جس طرح زندگی میں پرشک و انداز بے نیازی ان کی شان امتیاز تھی، اسی طرح ان کی شاعری بھی اپنے معاصرین کے درمیان اپنی منفرد فنی شناخت قائم کرنے میں کامیاب ہوئی۔ اس حقیقت سے انکار مشکل ہے کہ جان کے نحیف و لاغر جسم میں ایک ایسی روح بستی تھی جس نے تمام عمر انہیں بے چین رکھا۔ جان کی زندگی میں خوشی و انبساط کے مقابلے درد اور غم کے لمحات زیادہ رہے، اور شاید یہ کہنا غلط نہ ہو کہ رنج و غم مول لینا ان کی عادت سی ہو گئی تھی۔ زندگی کے تئیں ان کا مخصوص رویہ ان کے لیے بیشتر باعث آزار ہی ثابت ہوا، لیکن اس مقام پر یہ حقیقت بھی قابل غور ہے کہ زندگی میں رنج و آلام کی کثرت کے باوجود ان کے شاعرانہ افکار میں انتشار کی کیفیت بہت کم نظر آتی ہے۔ جس طرح ہر بڑا ذہن اپنی ذات سے وابستہ مسائل سے بالا ہو کر دنیا اور معاملات دنیا سے متعلق غور و فکر کرتا ہے، اسی طرح جان ایلیا نے بھی اسی عمل سے گزرتے وقت اپنی ذات کو درمیان میں حائل نہیں ہونے دیا۔ اس مقام تک پہنچنے کے لیے انسان کو بہت صبر آزما اور دشوار مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، اور بلا شبہ جان ایلیا نے اس سفر کو مکمل کر لینے کے بعد ہی یہ لب و لہجہ حاصل کیا تھا۔ جان ایلیا کے قریب رہنے والے اور ان کے ساتھ وقت گزارنے والوں کے پاس ان کی منفرد شخصیت سے متعلق بے شمار یادیں محفوظ ہیں جو ان کی تہدار اور پیچیدہ شخصیت کے ساتھ ان کے مزاج کی رنگا رنگی کا پتہ دیتی ہیں۔ فطرت سے بغاوت، اصولوں کے خلاف بات کرنا جان ایلیا کو بڑا محبوب تھا۔ بقول شخص سے جان اس عمر میں بھی عشق فرما رہے تھے اور شادی کرنے کے لیے تیار۔ شاعری اور زبان و بیان سے متعلق اگر کوئی ان سے پوچھتا تو بتا دیتے، ورنہ زیادہ تر گفتگو اپنی ذات اور بعض ایسے لوگوں تک محدود رکھتے جن کا تذکرہ انہیں محبوب تھا۔ وہ اپنے پاس آنے والوں سے خوش بھی ہوتے کہ اس طرح انہیں دل کی باتیں کرنے کا موقع مل جاتا تھا، لیکن کوئی بھی شاید ان کا رفیق اور محرم راز نہیں تھا۔ سب ان کے لیے ملاقاتی تھے بس۔ وہ اپنے انہیں ملنے والوں سے بیزار اور خفا بھی رہے۔ کسی سے شکایت تھی کہ ان کی بوتل خالی کر دیتا ہے، کوئی شیروانی لے کر چل دیا ہے، کسی نے ان کی کتاب چرا لی ہے۔ شعر سخن کی دنیا کا کوئی نوارد اگر اپنا کلام ان کے سامنے رکھتا تو اصلاح کے ساتھ اس نوجوان شاعر کو ایک تخلص سے بھی نواز دیتے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ کچھ ہی عرصے بعد کسی اور نوجوان کو بھی جان ایلیا یہی تخلص اپنانے کا مشورہ دے رہے ہوتے۔ آخری عمر میں دوستوں نے جان ایلیا کو ایک ضدی اور شرارتی بچے جیسا پایا۔ کسی بات کے لیے مچل جاتے تو پھر مشکل سے ہی سنبھلتے۔ جان ایلیا کے ہم عصر متفق ہیں کہ جان بلا کے بے پرواہ تھے، خود سے بھی اور زمانے کی بھی انہیں کوئی فکر نہ تھی، اور وہ کسی کی پرواہ کرتے بھی کیوں؟ انا پرست تو وہ تھے ہی، لیکن غرور ان پر جچتا بھی تھا، کیونکہ ان جیسا معصوم اور عجیب شخص کوئی اور نہ تھا۔ جان ایلیا کی طرح ان کی شاعری بھی عجیب و غریب تھی، اور بعض اوقات وہ بہت دور کی کوڑی لاتے تھے، جیسا کہ ان کے مرکز پر لکھے اس ایک شعر سے اندازہ ہو جاتا ہے۔ میں بھی عجیب ہوں، اتنا عجیب ہوں کہ بس خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔